بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کا سبق ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمیں سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ یہ مقام جو آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 39 تک چلتا ہے، یہ عام طور پر قرآن مجید میں جو تورات کے احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس، انہی کا بیان قرآن کے الفاظ اسلوب میں سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ایک واضح حکمت بھی نظر آتی ہے کہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے کہ جو واقع اسراء ہے، جس میں گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو اعلان ہونے والا تھا کہ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو اب سونپی جانی تھی۔ چنانچہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ غیر معمولی تجربہ کروایا کہ جس میں بیت الحرام محترم مسجد مکے کی سے لے کر اور بیت المقدس جو اس کو اللہ تعالیٰ نے المسجد الاقصی کہا، دور کی مسجد تک اللہ تعالیٰ لے گیا اور وہ نشانیاں دکھائیں کہ جو نشانیاں در حقیقت اس انتقال کے لیے جو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف ہونا تھا، اس کے لیے شواہد نظائر تھے کہ جو واضح طور پر پیش کیے گئے۔ چنانچہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر دنیا میں زیادتی کریں گے، سر اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے کرے گا، اور اگر وہ صحیح رویہ اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ اللہ کے پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل، اولاد ابراہیم بنی اسرائیل اور اب بنی اسماعیل کے ساتھ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے اب کہ جو رہنمائی کر رہا ہے اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ تو اس کے بعد بات اور معاملات کی طرف رخ اختیار کر گئی۔ یہ قرآن مجید میں اس کے نظم کا ایک پہلو ہے کہ جب آپ اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر طویل صورتوں میں، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مضمون ایک خاص رخ پر چلتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی اہم وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے گریز ہوتا ہے اور پھر مضمون واپس اپنے اصل رخ کی طرف چل نکلتا ہے، اصل مضمون کی طرف لوٹ آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا یہ قرآن ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا ہے، اب وہ سیدھا راستہ ہے تو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے، بالفاظ دیگر وہ کیا معاملات ہیں، وہ کیا رہنمائی ہے، وہ کیا ہدایات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس دنیا میں اختیار کریں، تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں، 10 احکام ہیں، ان کو آپ
اگر مثبت طور پر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں، لازمی ذمہ داریاں ہیں، اور اگر ان کو منفی طریقے سے دیکھیں، یعنی ان کی خلاف ورزی دیکھیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے اس مقام میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک میں، کہ بعض باتوں کو مثبت اور بعض باتوں کو منفی طریقے سے بیان کیا، اور اپنے اس بیان کے نتیجے میں یہ بات واضح کر دی کہ ہر اللہ تعالیٰ کی توقع، اس کا حکم، اس کی پسندیدگی اگر مثبت طریقے سے دیکھی جائے اور اس کو اختیار کیا جائے تو وہ ہمارے اوپر اخلاقی اور دینی طور پر لازم ہے، اور اگر اس کو منفی طریقے سے دیکھا جائے، یعنی نافرمانی کے پہلو سے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو چنانچہ یہ اب بیان شروع ہو رہا ہے، اور ایک فہرست ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یہی فہرست ہے جس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر یوں بیان کیا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش باتوں سے بچتے ہیں۔ اور اس کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا کہ ان تجتنبو ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے ان کبائر ما تنہون عنہ، معاف کیجیے گا، ان بڑے گناہوں سے جن سے کہ تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے سیئات، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، دھو دیں گے۔ یہ وہ 10 بڑے گناہ ہیں کہ جن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، دیکھو تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو، دوسرے الہ کو معبود نہ بناؤ۔ یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جو الہ ہونے، معبود ہونے کا حق رکھتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ مقام نہ دو۔ فَاتَّخْذَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، کہیں مبادہ یہ نہ ہو کہ تم بیٹھ رہو، یعنی ہو جاؤ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر، یعنی قیامت کے روز کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا یہ حال ہو کہ تم بالکل بے یار و مددگار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم، اور اس حکم کی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سلسلہ کلام کے آخر میں آیت نمبر 39 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے شرک کی مذمت، یعنی توحید کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بڑے بڑے حقوق، بڑی بڑی ذمہ داریاں اور نیکیاں بیان ہوں گی، یا اگر آپ الٹ طریقے سے کہیں تو بڑے بڑے گناہ بیان ہوں گے، تو سب سے پہلے شرک کی مذمت اور توحید کا اس بات بیان ہوگا، اور یہ آغاز میں بھی ہوگا اور یہ انجام میں بھی ہوگا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ توحید وہ تقاضا ہے کہ جس کو اگر اللہ کا کوئی بندہ، کوئی بندی صحیح طریقے سے پورا کر دے، تو پھر باقی ذمہ داریاں بھی اسی لحاظ سے پوری ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں ایک اور انداز میں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توقعات کو اہل ایمان سے بیان کیا، اور آغاز بھی نماز سے کیا اور اختتام بھی نماز سے کیا۔ یہ سورہ مومنون کے آغاز میں ہے اور سورہ معارج میں ہے۔ تو وہاں بھی یہی اسلوب ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، تو وہ ایک سب سے بڑا حکم کہ جس کی فرما برداری لازم ہے، وہ توحید
کو اختیار کرنا ہے اور شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ توحید کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس بات کا اقرار ہے کہ اس کائنات کا ایک الہ، ایک معبود ہے، یعنی اس دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے یا اس کا چلانے والا ہے، یا اس کائنات کے بنانے اور اس کے چلانے میں اسے کوئی حصہ حاصل ہوا، اس نے بھی شرکت کی۔ اس پوری کائنات کو ایک ہستی نے بنایا، اور وہی ہے کہ جو اس کے انتظام کو، اس کے امور کو چلا رہا ہے۔ کسی اور کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ خیال رکھا گیا، یہ تصور کیا گیا کہ وہ بھی اس کے بنانے میں شریک رہا ہے یا اس کے چلانے میں شریک ہے، تو کسی کو شرک کہیں گے۔ شرک کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کسی ذات کو اللہ سے نکلا ہوا یا اللہ کو کسی اور ذات سے نکلا ہوا مانے۔ یہ دو پہلو ہیں شرک کے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ اللہ کی ذات میں سے کسی کو مانے یا اللہ کو کسی کی ذات میں سے مانے، اس میں تو جو مشرکین کا شرک تھا وہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، مسیحیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور وہ لوگ کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، کہ جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اصل میں وہی ایک ذات ہے، تو یہ سب اس پہلو کے شرک ہے۔ اور وہ شرک کہ جس میں اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی با اختیار مانا گیا ہے، اس میں وہ نظریات شامل ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہندوؤں کے یہاں یہ ہے کہ فلاں فلاں ہستیاں بھی ہیں کہ جو اس کائنات میں، اس دنیا میں بعض معاملات کی انجام دہی میں اور اس کے فیصلوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں برہما اور وشنو اور اسی طرح سے شیو وغیرہ کا تصور، یہ اس نوعیت کے شرک کی مثالیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بہت سے ایسے تصورات قائم ہو گئے جس میں کہ مسلمانوں نے بھی یہ خیال کیا کہ بعض ایسی ہستیاں ہیں، بعض ایسے انسان ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بعض نے زندہوں کو بھی مانا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے انتظام کو چلانے میں شریک ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاں غوث، قطب، ابدال، داتا، غریب نواز وغیرہ اس طرح کی بہت سی ہستیاں ہیں کہ جو تصور کی گئیں۔ یہ سب کے سب در حقیقت شرک کی مختلف مثالیں ہیں، اور اسی طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ستاروں کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ وہ از خود کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے چلنے سے انسانوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، یا کچھ خبیث روحیں ہیں کہ جو انسانوں کے معاملات میں تصرف کر سکتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت شرک ہی کی مثالیں ہیں۔ تو یہ پہلی بات بیان فرمائی کہ دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ مانو، ورنہ قیامت کے روز تم بالکل بے یار و مددگار، بے بس اور ملامت زدہ، کنڈیمڈ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ چنانچہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم
کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. یعنی عبادت جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. عبادت سے مراد ہے، عبادت در حقیقت اپنے اندر ایک روح رکھتی ہے جو اصل میں عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اسپرٹ ایسنس ہے. اور پھر عبادت کے نتائج ہیں، اس کے اظہار ہیں. عبادت کی روح تو یہ ہے کہ انسان جب اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک بندہ ناچیز ہے اور اس کا خالق، اس کا مالک، اس دنیا کو چلانے والا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ ہستی ہے کہ جس کے مقابل میں انسان بالکل بے بس ہے، ناچیز ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کے بعد جو اللہ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی ہیبت کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونا چاہیے، یہ اصل میں عبادت کی اصل ہے. یعنی عاجزی، انکساری، اس کے آگے گڑ گڑانا، اس سے معافی مانگنا، اسی سے دعا کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اصل میں عبادت کی اصل حقیقت ہے. اس حقیقت کے اظہار کے لیے پھر الفاظ ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، تسبیحات ہیں، حمد ہے، تقدیس ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں، وہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم عبادت کے ظاہری طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، رسوم ادا کرتے ہیں. ہم اس کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں احترام کے ساتھ رکوع میں، ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، ہم اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، ہم اس کے لیے نظر مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. کسی اور کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کے نام پر جانور قربان کیے جائیں، کہ اس کے آگے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، دعائیں کی جائیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب شرک ہے. تو فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یعنی والدین کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرو گے، محبت، نرمی، عزت، احترام، خدمت کا. یہ اللہ کی عبادت کے بعد بندوں پر سب سے بڑا حق ہے. یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ والدین ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، ہمارے آنے کا انتظام کیا. ظاہر ہے کہ اللہ کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم اس دنیا میں جب آئے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارنے کے بعد اس دنیا میں آئے، ایسے کہ اس نے تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلی ہوں. اور پھر باپ کے ساتھ مل کر ماں اور باپ ہماری پرورش کرتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ان دونوں کا یہ غیر معمولی ہم پر احسان ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے ہی کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں. یعنی بچے ہوں تب بھی عزت احترام کریں، بڑے ہو جائیں تب بھی ان کی عزت، ان کا احترام کریں، اور جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور خوش اسلوبی کے ساتھ. یعنی ان کے بارے میں
ایک مثبت جذبہ ہمدردی کا رکھتے ہوئے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک نہ کہو، یعنی نہ کوئی سختی کی بات کرو، نہ جھڑکو، ولا تنہرہما، اور نہ تم ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور تم ان کے ساتھ بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ یعنی ظاہر ہے کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو اب انسان کی ان سے جو ضرورت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، اب تو باری ہوتی ہے اولاد کی کہ وہ والدین کی طرف سے جو احسانات ہوئے ہیں ان کا بدلہ چکائے۔ تو اگرچہ کہ والدین کے ساتھ عزت احترام کا سلوک، حسن سلوک شروع ہی سے مطلوب ہے، لیکن ابتدا میں تو آدمی اور کرے بھی کیا، مجبور ہوتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خاص طور پر ان کا حق زیادہ نمایاں کرنا، کر کے بیان کرنا اس لیے مقصود ہوتا ہے کیا ان کی باری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ابھی کوئی عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ہم ان کی گود میں بس ایک گوشت کا لتھڑا تھے، ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی فہم نہیں تھا، اپنی ضرورتیں بھی ہم پوری نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے ہم کو سنبھالا۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بے بسی کے ساتھ، یعنی جسمانی اور جو انسان کی شخصیت میں بے بسی بن جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے اپنی عمر کی اس حصے کو پہنچنے کی وجہ سے کہ اس میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ان کو، ظاہر آدمی چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسی بات بھی کر بیٹھتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ اولاد کو ناگوار گزرے، لیکن انہیں ہرگز کوئی سخت بات نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ نرمی، عزت، احترام کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے اوپر عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ یعنی ایک تو جو عاجزی کے بازو ہیں وہ جھکاؤ جیسے انہوں نے تمہیں پالا، جیسے پرندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں کے اوپر پر بازو پھیلا کر، بالکل اسی طرح سے تم ان کے ساتھ معاملہ کرو، اور یہ کام کرو تم رحمت کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر جو تمہارا ایک رویہ ہونا چاہیے، ان کے لیے جو تمہارا جذبہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم کرے، اپنی رحمت فرمائے۔ اور قل لہما قولا کریما، معاف کیجیے گا، جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرتے رہو کہ ان دونوں پر، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے پالا مجھ کو کہ جب میں چھوٹا تھا۔ یعنی انہوں نے مجھ کو مہربانی کر کے رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا جب میں بالکل بے بس چھوٹا تھا، تو بھی ان پر رحم فرما۔ دعا کرتے رہو سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا والدین کے ساتھ تعلق محض اس دنیا کا تعلق نہیں ہے، یہ وہ تعلق ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، نرمی ہوگی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا اور ان کے لیے دعا کی جائے گی، لیکن اگر وہ دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں تو تب بھی دعا کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ دعا تو
روزانہ ہی جاری رہنی چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نے ہم پر جتنا احسان کیا ہے ہم اتنا ہی اس احسان کا بدلہ جو ہمارے بس میں ہے اس کو چکانے کی کوشش کریں. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو چیز مطلوب ہے وہ چند ضرورتوں کو پورا کرنا ہی نہیں ہے. یقیناً ضرورتیں پورا کرنا بھی اس پورے رویے عمل کا ایک ضروری حصہ ہے، اس لیے کہ والدین محتاج ہوتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ کہ انسان کا رویہ ان کے بارے میں عزت اور احترام کا ہو، شکر گزاری کا ہو. تو فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، سعادت مند ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ یقیناً پلٹنے والوں، رجوع کرنے والوں کے معاملے میں معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کہیں بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کے کرتے ہوئے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ ایک مرتبہ مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد میرا بچنا مشکل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اصل میں جانتے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل میں، نفس میں کیا ہے. یہ بات کہ کبھی کوئی غفلت میں کوئی شیطانی وسوسے کی متاثر ہونے کے نتیجے میں کوئی زبان سے سخت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کو. ظاہر ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے بھی معافی مانگو. ایک مستقل رویہ ان کے ساتھ سختی کا، ڈانٹ ڈپٹ کا، بدتمیزی کا، عدم احترام کا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، پوری احتیاط کے باوجود اگر کہیں کوئی زبان میں لغزش آ گئی اور کوئی غلط بات ہو گئی تو اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کو. وہ بار بار رجوع کرنے والوں، اوابین کے لیے معاف کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب غلطی ہو اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اور دو تم ذی القربیٰ، قرابت داروں کو، یعنی رشتہ داروں، ان کو دو حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، ابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بیجا مت اڑاؤ، اللے تللے مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے یقیناً شیطان کے بھائی. وکان الشیطان، شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان، اور شیطان لربہ، اپنے رب کا، کفورا، بہت ناشکرا ہے. اب یہ تیسرا حق بیان کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے گا. یہ حق کیا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ عزت، احترام، ان کے ساتھ اچھا تعلق، یہ بھی ان کا حق ہے. لیکن یہاں اس میں نمایاں کر کر بیان کیا ان کی مالی امداد کا حق. ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کا جب ذکر آیا تو اس سے مراد غریب رشتہ دار،
خاندان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے ان کا حق۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل میں اللہ کی اسکیم ہے۔ اس دنیا میں آپ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کسی کو ضرورت مند نہ چھوڑتے۔ اللہ کے ہاں کوئی وسائل کی کمی تو نہیں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی دنیا کا بنانے والا ہے، وہی دنیا کا چلانے والا ہے، تو آخر اس کے ہاں کوئی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس نے یہ چاہا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی جگہ بنے، چنانچہ اس امتحان کی غرض سے اس نے بعضوں کو زیادہ دیا اور بعضوں کو کم دیا۔ یہ اس سے لازم نہیں آتا کہ جن کو زیادہ دیا اس میں ان کا اپنا کوئی رول نہیں، اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ جن کو کم ملا اس میں ان کی نالائقی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جو محنت کرتا ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرتا ہے، بزنس میں صحیح فیصلے کرتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، تو اس کو کامیابی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ قابلیت، حوصلہ، صحیح فیصلہ، وسائل، مواقع، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر اس میں انسان کی یہ کوشش کامیاب ہو یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ جو ہم کماتے ہیں اس کو قرآن مجید کمانا نہیں کہتا، کماتے تو اصل میں قرآن کی زبان میں ہم نیکی بدی ہے جس کا نتیجہ آگے نکلے گا۔ اس دنیا میں تو ہم صرف اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کسی نہایت امیر آدمی کے طرح ہی یا اس سے بھی کہیں زیادہ سمجھدار، عاقل ہو، محنت کرنے والا ہو، صحیح فیصلے کرنے والا ہو، مگر موقع نہیں ملتے، وسائل نہیں ہوتے، اس کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اصل میں۔ یہ جو اس میں ہماری کچھ کوشش، محنت شامل ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ بھی امتحان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بے وقوف بنانا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی محنت تو میری تھی، جیسے کہ قارون نے یہ فضول بات کی تھی کہ اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو مجھے اپنی طرف سے جو میرے پاس علم ہے اس کے نتیجے میں ملا۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ غریب ہیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی نالائقی کی وجہ سے غریب ہے، تو وہ تو اس کو ظاہر ہے کہ نالائقی کی سزا بھی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ سب غریب لوگ اس لیے غریب ہیں کہ وہ نالائق ہیں۔ نہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، موقع نہیں ملتے، حالات نہیں ہوتے۔ کہنے کا مقصد اس ساری بات کے میں یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے، اور اس نے یہ جن لوگوں کو زیادہ دیا ہے اس میں اس نے اپنی اسکیم میں یہ بات طے کی ہے کہ ایک حصہ ان کے لیے ہے، ان کا حق ہے کہ جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں۔ ایک زمانے میں، اس زمانے میں مسافر بھی چاہے اپنے علاقے میں کتنے ہی کھاتے پیتے کیوں نہ ہو، جب ایک مرتبہ اپنی سرزمین سے نکلے تو وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسافر وہی ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ ضرورت مند ہے کہ جن کا حصہ ہے ان لوگوں کے مال میں، کہ جو کھاتے پیتے ہیں، امیر لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل، اپنی مہربانی سے امیر بنایا، ان کو وسائل دیے، اسباب دیے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کا حق دو، اور یہ فرمایا کہ تم اپنے مال کو بھیجا علل دللوں میں خرچ نہ کرو۔
ضائع نہ کرو. کیوں؟ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنا مال اپنے اوپر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بالکل سب کچھ کمانے کے بعد مفلس ہو کے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ایک اچھی زندگی گزاریں. قرآن نے بیانہ روی کا حکم دیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ حد سے زیادہ بڑھ کے خرچ کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. وکانہ بین ذالک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو آپ اپنے اوپر خرچ کریں اور اچھی زندگی گزاریں. لیکن آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا ایک حصہ دوسروں کے لیے، اگر اپنے اوپر خرچ کرنے میں آپ زیادتی کریں گے، بے جا کریں گے، اللہ تللے کریں، اڑائیں گے مال کو. معلوم ہو کہ شادیوں کے فنکشن ہی ختم نہیں ہو رہے، ایک شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے، پھر چوتھا ہوتا ہے. لباس ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ کا ایک نیا لباس ہوگا، اور گاڑیاں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال بدلیں گی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کرنا ہر حال میں ناجائز ہے. بعض لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں الحمدللہ کہ وہ یہ سب بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ہر ایک کا اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا. لیکن بہرحال یہ بات کہ انسان اپنے مال کو فضول خرچی میں، بے جا فنکشنز میں، تللے تللوں میں خرچ کرے، اور غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس پیسہ نہ ہو. دائیں بائیں اسے معلوم ہو کہ لوگ بدحال ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ مشکل میں ہیں، بیمار ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. تو فرمایا کہ یہ ہرگز نہ کرو، اس لیے کہ جو حد سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، جو تللے تللے کرنے والے ہیں، تو شیطان کے بھائی، یعنی وہ تو پھر اللہ کے اس حق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کے مال میں اس کا اللہ کا اور چنانچہ اللہ کے بندوں کا حق، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. معلوم یہ ہوا کہ شکر گزاری صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں. دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل شکر گزاری تو وہی ہے. دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ تو میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میرے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا. ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ بالکل میں لاش تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے. تو دل ہی میں انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن جب دل میں شکر گزاری کا جذبہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کا اظہار نہ ہو. وہ اظہار زبان میں بھی آتا ہے، وہ اظہار انسان کی عبادت میں بھی آتا ہے، انسان کے رویے میں بھی آتا ہے. اور مال کے معاملے میں انسان شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کر کے. اب جو خرچ نہیں کرے گا اور اللہ دللے کرے گا تو وہ ناشکرا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس نے اس بات کو ماننے، قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. بلکہ وہ قارون کے اس نظریے کو ماننے والا ہے کہ اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے. فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اور اگر کسی موقع پر تم کو، الحمدللہ، اور اگر کسی موقع پر تم کو ان سے اعراض کرنا پڑ جائے، کن سے؟ یعنی ان غریب لوگوں سے، ضرورت مندوں سے، اس لیے کہ ابھی تم اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہو. ترجوہا فقل لهم قولا میسورا، تو تم ان سے نرم بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی کی مدد کر رہے ہو،
یا کوئی تم سے مدد مانگنے کے لیے آ گیا ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ تمہارا کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا، تم بھی اللہ سے امیدوار ہو، امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے حالات بہتر کرے گا، تو تم ان کو جھڑکو نہیں، یعنی ان کو نرمی سے بات کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو امید ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، تو حالات بہتر ہوتے ہی ہم آپ کی بھی خدمت کریں گے۔ قرآن مجید سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس سے زیادہ کہ انسان دوسرے انسانوں کے اوپر مال خرچ کرے، اس سے زیادہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کریں، غریبوں کا احترام کریں، غریبوں کو اپنی طرح کا انسان سمجھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جب قریش کے سرداروں کو خطاب کیا اور ان کو سرزنش کی، تو یہ نہیں فرمایا کہ تم یتیموں کو مال نہیں دیتے، بلکہ فرمایا بَلَّا تُکْرِمُونَ الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اصل یہ چیز ہے کہ جو مطلوب ہے، مال دینا، ان کی مدد کرنا وہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں ظاہری طور پر اپنے سے کمتر، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے اپنے رب کی شکر گزاری کا اظہار ایسے کریں کہ ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کو حوصلہ دیں اور یہ معلوم ہو کہ ہم اس کو اپنی طرح کا برابر کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ بس ایک آزمائش کی وجہ سے ایک ظاہری فرق آ گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمائے کہ قُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ آئیں اور تم ان کو ڈانٹ کے بھگا دو کہ یہ کوئی آنے کا وقت ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے اپنے حالات خراب ہیں، تمہیں تو مانگنے اسی فرصت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم ضرورت مندوں کی عزت کریں، احترام کریں۔ نہیں دے سکتے، بعض اوقات نہیں دے سکتے آپ، تو تب بھی تمیز سے بات کریں، احترام سے بات کریں۔ بعض اوقات یہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک ساتھ اکٹھے، آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے ٹریفک لائٹس پہ اور کا جمگھٹا ہے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ پروفیشنل بیگرز ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے کون نہیں ہے، تو آپ بس اگنور کر دیں۔ اگر آپ کنونس نہیں ہیں جسٹ اگنور دیں۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تم اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے باندھے رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی تم اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ملامت زدہ اور بے بس درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ یہ وہی بات ہے جس کو میں نے بیان کیا ابھی سورہ الفرقان کی اس آیت کے حوالے سے کہ الذین اذا، وہ جو کہ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ وہ بخل کرتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا اس کو اس طرح سے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ دو اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ لگا کے باندھ دو، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو، نہ وہ اور نہ یہ، دونوں کو نظر انداز کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ جو مال تمہیں ملا ہے تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر، تاکہ اللہ کی نعمت، اس کی رحمت تم پر جو ہوئی ہے وہ نظر آئے،
اور تم شکر گزار بنو. اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بالکل ہی اپنے اوپر کوئی خرچ نہ کرو. زیادہ کرو گے بہت زیادہ بے جا تو معلوم ہوگا کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس کے بندوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے. کم کرو گے تو تم خود شکر گزار نہیں ہو سکتے. یہ کون سا فارمولا ہے؟ کم سے کم زکوٰۃ ہے. اس سے آگے پھر انسان اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے حوصلے کے مطابق طے کرے. یہ جو پیچھے بات کی گئی نا کہ اس میں ان کا حق ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ طے کر لیں، کوئی حصہ طے کریں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. آپ کو اگر یہ پہلے سے آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی میرے مال میں سے، کہیے منافع میں سے، میری تنخواہ میں سے زکوٰۃ تو میں دیتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں اتنے فیصد اور نکالوں، مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں یہ اتنا فیصد میرا ہے ہی نہیں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان غریبوں کا حق ہے، لیکن بہرحال کم سے کم زکوٰۃ ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اب یہ اصل بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر انسان کا ایمان یہ ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے بات، تو بس پھر رویہ وہی ہوگا کہ جو ابھی بیان ہو چکا ہے. فرمایا کہ تمہارا رب وہی ہے کہ جس نے وہ ہے کہ جو پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے. یہ اصل میں اس کا فیصلہ ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. اس میں دونوں ہی پہلو ہیں. ایک یہ کہ وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون کتنا ضرورت مند ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں کہ جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. اور وہ یہ بھی جانتا دیکھتا ہے کہ کس کو کس آزمائش میں مبتلا کرنا. بعض لوگوں کی آزمائش ایک طرح کی ہوتی ہے، بعضوں کی دوسری طرح کی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے اپنے باخبر ہونے اور اپنے دیکھنے والا ہونے کے لحاظ سے. میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ سوالات کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 22 سے آج کا سبق شروع کیا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، یعنی معبود کی حیثیت. فتقعد مذموما مخذولا. پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تم ہو جاؤ، یعنی قیامت کے روز ہو جاؤ ملامت زدہ اور بے بس، بے یار و مددگار. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اس کے. وبالوالدین احسانا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اما یبلغن عندک الکبر. اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما، تو مت کہو تم ان کو افن اف، ولا تنہرہما، اور نہ ہی تم ان کو جھڑکو. وقل لہما قولا کریما. اور ان کے ساتھ تم بات کرو نرمی کے ساتھ. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور جھکائے رکھو ان دونوں کے لیے نرمی کے کاندھے، بازو، من الرحمہ، رحمت شفقت کے ساتھ. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب تو ان پر دونوں پر رحم فرما جیسا کہ
ان دونوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا. ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، اس کو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی سعادت مند نیک ہو، فإنہ کانا، تو بے شک وہ، للأوابین، بہت رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اور تم دو رشتہ داروں کو ان کا حق، مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور بے جا فضول مت خرچ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے، عنہم، ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش کرنے کی وجہ سے، ترجوہا، جس کی تمہیں امید ہے، جس کو تم امید کر رہے ہو جس کی، فقل لہم، تو تم ان کو کہو، قولا میسورا، نرمی کی بات. ولا تجعل یدک، اور مت تم رکھو اپنے ہاتھ، باندھو اپنے ہاتھ، مغلولتن، باندھو، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ، ولا تبسطھا، اور نہ تم پھیلا دو اس کو، کل البسط، بالکل کھلا، فتقعد، پھر کہیں یہ نہ ہو جائے کہ تم بیٹھ جاؤ، ملوما محسورا، ملامت زدہ ہو کر اور درماندہ ہو کر. ان ربک، بے شک تمہارا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلا دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. سوالوں کی نشست سے پہلے میری دو درخواستیں ہیں. ایک یہ کہ کوشش کیجئے کہ سوال مختصر اور ٹو دا پوائنٹ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم سوال لے سکیں. اور دوسرا یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بس جو اصولی باتیں ہیں وہ کریں، شخصیات کا ذکر نہ کریں. میں بہت امبیرس ہوتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو. ان دونوں کا خیال رکھیے، اور نائف آپ اس کو کنڈکٹ کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ سر. ہمارا پہلا سوال ہے رانا امرین خضر صاحبہ کا. پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کرنا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آج جو ہم نے پڑھی ہے آیات، انہیں سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو شکر ادا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بار بار کہا ہے قرآن میں، بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہاں انسان تو بہت ناشکر ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن انسان بہت ناشکر ہے، شکر ادا نہیں کرتا. جتنی نعمتیں میں نے اس کو عطا فرمائی ہیں، جتنی رحمتیں عطا فرمائی ہیں. میرا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ نماز کے دوران، نماز آپ ہی نے بتایا کہ نماز خود ایک دعا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے وہ دعا پڑھتے ہیں. تو جو ہم نماز کے بعد یعنی دعا مانگتے ہیں، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جو بھی ہمارے دل میں. تو میں جب سے مجھے آپ سے یہ ملا، بات پتہ چلی اور آپ نے میرے نالج میں اضافہ کیا، تب سے ہی میں نماز کے دوران ہی کوشش کرتی ہوں کہ دعا مانگوں. اس کے بعد میں نے دعا مانگنی ختم کر دی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران نماز کے دوران جب میں دعا مانگتی ہوں، تو اس وقت جب بھی میرے دماغ میں آتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوران نماز میں نماز 2 رکعت ہوتی ہے یا 2 فرض ہوتی ہے، 2 فرض نماز ہوتی ہے، اور میری دعا اس سے لمبی ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس ڈیوریشن سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، ٹائم پیریڈ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. تو اس وقت کچھ ایسی حالات ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشن آپ کے دل کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اللہ میرے بہت قریب ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے.
کیونکہ آپ نماز کے دوران دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت مجھے میری اپنی کنڈیشن یہ ہے, مجھے باقی لوگ کا نہیں پتا, کہ مجھے اپنی اس وقت میری فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس وقت میرے سے بہت, اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی قریب ہے نا, شارک سے زیادہ قریب ہے, لیکن اس وقت مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ میرے بہت قریب ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور میں ان سے گڑ گڑا کے دعا مانگتی ہوں جو میں مانگ سکتی ہوں اور جو میرے دل میں ہوتا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ, مطلب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ مانگے, دعا ضرور مانگے دوران نماز, لیکن اتنی لمبی دعا نہ کر دیں آپ کہ آپ نماز بھول جائیں اور آپ دعا میں مشغول ہو جائیں. تو کائنڈلی اس پہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں, اور اس کے بعد میرا ایک اور کوشچن ہے وہ میں بعد میں پوچھوں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. دیکھیے, پہلی جو آپ نے بات کی ہے وہ اصل میں ایک قرآن مجید کے اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بات مشہور ہو گئی کہ انسان تو بڑا ناشکرا ہے, انسان تو بڑا جلد باز ہے, وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ قرآن مجید میں آئے گی تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سارے انسان ناشکر ہیں, سارے ہی انسان جلد باز ہیں, سارے ہی انسان بے صبر ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان, یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے, جن کے رویے پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے, یہ اصل میں بڑے ناشکر ہیں. پہلا مطلب تو ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ پہلا مطلب ماننے کے لیے تو اللہ معاف کرے پیغمبروں کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا, وہ تو ہو نہیں سکتے. اس لیے اس کا دوسرا ہی مطلب ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان جس پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہ ابو بکر عمر کی بات نہیں ہو رہی اور پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اصل میں اللہ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ نمازی ہے, اور نماز بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. نماز میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طوالت دے دے تو یہ اس کی مہربانی ہے. ہمارے یہاں اصل میں چونکہ ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی, خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں, کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ نماز تو پڑھنی ہے ہم نے عربی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نماز میں تو صرف عربی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. بتا سلام پھیرنے کے بعد اردو, پنجابی, سندھی, پشتو, جس میں مرضی مانگے. نہیں, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کے برعکس ہم سے تقاضا یہ ہے کہ نماز میں چند چیزیں ہیں جو لازم, اور وہ عربی میں ہی پڑھنی. سورہ فاتحہ, اس کے بعد قرآن مجید کا حصہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے بھی موقع ہیں ان پر کبھی ایک چیز پڑھی, کبھی دوسری چیز پڑھی, اور اس سے یہ بتا دیا کہ اس میں اب اختیار ہے, بلکہ فرمایا بھی کہ مانگنا ہے اپنے رب سے جو مانگو. میں یہاں دیکھتا ہوں پہلے عرب بڑے مزے میں ہوتے ہیں. وہ سجدے میں, رکوع میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ عربی ہے ان کی تو ان کو اجازت ہے, کھلی چھوٹ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, آپ کو بھی اختیار ہے. آپ اگر ساری نمازی میں سارا شکر ادا کر لیتے ہیں, بڑی بات ہے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. بعد میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں, یعنی یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے نماز کے بعد کچھ اور نہیں کرتے, کریں تب بھی اچھا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا تعلق اس بات سے ہونا چاہیے کہ آپ دل سے اللہ سے دعا کریں اور مانگیں, اور لمبی نماز پڑھنے میں کوئی حرج کیا, بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جی, ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے شبنم صاحبہ کا. پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال کر لیں. تھینک یو. جی السلام علیکم سر. سر یہ آیت نمبر کون سی ہے 23, او کلاہما فلا تقل لہما افم. تو سر یہ والدین کا جو حق بیان ہو رہا ہے سر, یہ عام طور سے اس کو بہت ایگزیجریٹڈ مطلب میں لیا جاتا ہے, اور اف کو اردو والا اف سمجھا جاتا ہے, اور سمجھا جاتا ہے کہ شرک کے علاوہ والدین اگر شرک کرنے لگے ہیں تو نہیں کرنا, باقی اللہ ان کا ہر حکم جو ہے وہ ماننا لازم ہے, فرض ہے. تو سر اس سے تو بہت ہیومن رائٹس کمپرومائز ہوتے ہیں. کائنڈلی آپ اس کو عربی والا بتائیں کہ اس کی کیا لیمٹس ہیں. تھینک یو سر.
دیکھیں ایک میں آپ کو اصول بتاتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی لفظ ایسا قرآن مجید میں آ جائے کہ جس کے مفہوم کے تعین میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اب تو بڑی مشکل ہو گئی کہ پھر سمجھا کیسے جائے۔ قرآن نے کہا تھا کہ قرآن تو بڑی واضح کتاب ہے اور وہ تو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایک اف کا لفظ استعمال ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جیسے وہ آئی ایم شور کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا، میرے ساتھ تو ہوتا ہے کہ انگریزی زبان اب ظاہر ہے ہماری زبان تو نہیں ہے، اور دنیا جہان کی ووکیبلری تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی انگریز بول رہا ہوتا ہے، کوئی ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں انگریزی کی، ہم کہتے ہیں یار یہ لفظ میں اب ڈکشنری میں تو نہیں دیکھ سکتا اس وقت، لیکن اس کا آئی ایم شور یہی مطلب ہوگا، اس سیاق سباق سے وہ مطلب ٹھیک ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اف کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، باقی جو باتیں کی گئی ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانب یہ چاہتے ہیں کہ ہم والدین کے اس کا حد درجے احترام کریں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اگر کوئی بعض اوقات بات کرنے میں بدتمیزی بھی ہو گئی ہے تو اس پر ان سے معافی مانگ لیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ تمیز، تہذیب، احترام، خدمت، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ البتہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اور سورہ عنکبوت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر والدین تم سے کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو کہیں جس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو تم ان کا کہا مت مانو، مگر دنیا میں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو اور راستہ اس کا اختیار کرو جس نے میری جانب رخ کر لیا۔ سو یہ وہ بہترین توازن بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک جانب والدین چاہے مشرک ہی کیوں نہیں ان کے ساتھ حسن سلوک آخری درجے کا ہوگا، یعنی انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی، لیکن وہ اگر آپ سے کوئی بات کہیں کہ جو شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یا فور دیٹ میٹر کوئی آپ کی اپنی زندگی کا معاملہ ہے، شادی کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، اور وہ آپ کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، تو بات احترام سے کی جائے گی، ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ بات ان کی مانی نہیں جا سکتی، تو ان کی بات کو ماننے سے انکار تمیز کے ساتھ کیا جائے، تو یہ وہ بیلنس رویہ ہے، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جی تھینک یو سر۔ تمکنات آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا سوال کر لیں۔ تھینک یو جی تمکنات صاحبہ، اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور اپنا سوال کر لیں۔ جی السلام علیکم سر، میں نے تو یہ پوچھنا تھا صاحبہ جی السلام علیکم سر، جی میں نے یہ پوچھنا تھا جی کہ یہ جو جیسے بنی اسرائیل کی جو مسافروں کا بھی، لیکن جب رشتہ داری آپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے تو ہم ان سے کیا کریں، کہاں سلامی کریں، اور کیا کہیں ہمیں پھر یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے اپنا رابطہ ختم کر دیں، اور اپنا حق لینے کے لیے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جی یہی سوال ہے میرا۔
तमकनत साहिबा सवाल कीजिएगा। जी अपना सवाल रिपीट कर लीजिएगा प्लीज तुमकनत साहिबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आयत बनी इसराइल की जो अभी आपने फरमाई है, जो जिसमें कि है कि आप रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए, मुसाफिरों का भी कीजिए और मसाकीन का भी कीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर रिश्तेदार आपको हक आपका नहीं दे रहे और उसमें वो हिंड्रेंस पैदा क्रिएट कर रहे हैं या कोई रखना डाल रहे हैं, तो क्या हम उनसे अपनी एक तरह से जो हम रिश्ता किसी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको अगर हरास कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं उस वजह से। और सेकेंडली सर, ये चीज़ कि क्या हम अपना हिस्सा लेने में, जो आपका अपना हिस्सा है, हम कहाँ तक जा सकते हैं इस सिलसिले में जाके, जो ताकि अल्लाह ताला को भी पसंद हो और अल्लाह ताला से खफा भी ना हो कि हम कोई से हमसे कहीं कतई रहमी ना हो जाए। देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर रिश्तेदार आपकी हक तलफी कर रहे हैं, आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो आपको पूरा हक हासिल है कि आप अपने साथ ज्यादती न होने दें, जितना आपके बस में है। यानी आपके बस में क्या है, बाज दूसरे लोगों को शायद अगर कोई समझदार रिश्तेदार हैं, इंसाफ पसंद हैं, उनके जरिए से आप अपने हक को हासिल करने की कोशिश करें, या अगर मुल्की निज़ाम में, कानून में, अदालतों में कोई इम्कान है कि आपको वो हक मिल सकता है, आप जरूर हासिल करें, उसकी तरफ रुजू करें, कतई ताल्लुक ना करें। और ये अपना हक हासिल करने में कतई ताल्लुक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे यहाँ न जाने क्यों हमारे माशरे में ये एक निहायत ही नापसंदीदा चीज बहुत आम हो गई है कि अगर आपने मुझसे इख्तलाफ करना है तो आपको मेरी इंसल्ट करनी है, आपने मुझे जलील करना है, आपने मेरा मजाक उड़ाना है, आपने मुझे बुरे नामों से पुकारना है, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको मुझसे इख्तलाफ है, बिस्मिल्लाह, आप अपना इख्तलाफ बयान करें। आपके ख्याल में मैं ज्यादती कर रहा हूं, जो निजाम में मेरी ज्यादती पर आपको रिलीफ मिलने का इम्कान है, आप उनके पास जाएं। तो रिश्तेदारों से आप क्यों रिश्ता तोड़ते हैं? वो तोड़ते हैं तो ये एक और बात है। आप जब अपना हक मांग रहे हैं और आप दूसरे रिश्तेदारों को, या बाज़ औक़ात फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप कानूनी चारागोई कर रहे हैं, ये आपका राइट है, इसमें कोई कतई ताल्लुक नहीं हो रहा और ये आपको करना चाहिए। मगर अगेन तमीज तहजीब के दायरे में उनसे बात हो, उनसे कहें देखें मैंने अपने राइट के लिए रुजू किया है, वो आपको बुरा भला कहें, वो आपको गाली दें, ये उनका ज़र्फ है, आप खामोश हो जाएं। जी जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रियाज अहमद बलूच साहब का। आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कर लें। रियाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुजारिश है कि आज के दरस में जो मुबज़्ज़िरीन का तबसरा हुआ है, इब्ज़ार तब्ज़ीर यानी फजूल खर्ची, इसका लिमिटेशन कैसे तय होगा? मसलन मेरे जैसा कोई देहाती आदमी होगा, वो तो कहेगा कि आज के दौर में 20-25 हज़ार का मोबाइल हो, लेकिन किसी बड़े शहर का आदमी यही कहेगा कि वो 4-5 लाख का भी मुनासिब है। जैसे कि एक देहाती लोग कहेगा कि एक बाइक ही काफ़ी है ज़रूरत के लिए, लेकिन कोई कहेगा कि नहीं, 20-25 लाख का कोई गाड़ी होना चाहिए। कोई देहाती आदमी कहेगा कि छोटा सा मकान काफ़ी है, कोई कहेगा कि जैसे बुर्जुल खलीफा बना हुआ है ऐसे कोई। तो इसका हम कैसे लिमिट तय करेंगे कि यहाँ से आगे ये जो है इब्ज़ार में शामिल हो रहा है, यहाँ तक ज़रूरत में है? ऐसा देखिए, ये आपने जो मुझसे सवाल किया
یہ سوال اس لیے پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کوئی لمٹ طے نہیں کی. خود اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کم سے کم ایک کھاتے پیتے شخص پر صاحب نصاب پر جتنی ذمہ داری ہے زکوٰۃ کی، اس کو قانون کے ذریعے سے واضح کر دیا. تو زکوٰۃ تو سب کو دینی ہے. اب زکوٰۃ سے اوپر مزید کتنا خرچ کرنا ہے اس میں بس اتنی ہدایت دے دی کہ دیکھو فضول خرچی نہیں کرنی ہے. کیوں ایسا کیا؟ کہ یہ نہیں بتایا کہ 10%، 15%، 20%، 50%، 70%، 90%، کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ یہ وہ دائرہ رہے جس میں لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کمانے کے لیے کوششیں کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نفلی عبادت میں لوگ خود اپنی مرضی، اپنی انیشیٹو سے آگے بڑھیں. البتہ یہ ایک اخلاقی رکاوٹ پیدا کر دی، ایک احساس پیدا کر دیا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ تم فضول خرچی کر رہے ہو، اور فضول خرچی جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ریلیٹو چیز ہے، یعنی اس کا تعلق آپ کے حالات اور ماحول سے. بھائی آپ ایک نہایت ہی متمول کھاتے پیتے ماحول میں رہ رہے ہیں اور دائیں بائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چلیے آپ ایک اچھی بہت اعلیٰ زندگی گزار سکتے ہیں، اچھا بڑا کشادہ مکان عیش کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں. لیکن آپ کے دائیں بائیں غربت ہے. تو اب یہ جو ہے کہ آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے خود بخود ایک انسان کے اپنے احساس ضمیر میں یہ چیز پیدا ہوگی. تاہم اس کو اللہ تعالیٰ نے ماحول اور حالات پر چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات پسند ہے کہ تبوک کا واقعہ ہو اور ایک جانب عمر رضی اللہ عنہ ہوں کہ جو فرماتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ ابو بکر ہمیشہ ہی آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اس موقع پر میرے پاس بہت مال تھا، اللہ نے مجھے بہت دیا تھا، تو میں آدھا مال لے کے آ گیا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ مقابلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر یہ کہہ دیتے کہ سب لوگ اتنا لے آئیں، تو پھر وہ نہ پیدا ہوتی بات کہ جو اب پیدا ہوتی ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے، آپ فرض نماز پڑھ لیں بہت کافی ہے، لیکن لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوافل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسانوں کو اختیار رہے اور اپنی مرضی سے کم زیادہ کریں، لیکن ایک بہرحال کم سے کم ہر شخص کے ضمیر میں یہ معیار ہونا چاہیے. ہاں البتہ ایک آخری بات میں کہوں گا کہ کسی موقع پر اگر حکمران یہ محسوس کریں کہ اس وقت ہماری غربت کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ امیر آدمیوں کو اب اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا یا اتنا مال دینا ہے، تو وہ لازماً اس ایمرجنسی میں یہ پابندی زکوٰۃ سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں. جیسے اس وقت مثال کے طور پر سیلاب کی صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ سر. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے رانا امرین صاحبہ کا. پلیز آپ اپنا سوال کر لیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں نارمل روٹین میں، گھر میں گروسری ڈلواتے ہیں، کپڑے لے کے آتے ہیں، اور اپنے لیے جو بھی زیور لیں، کوئی بھی چیز خریدیں، اپنے ہر انسان کو شوق ہے، خاص طور پہ عورتوں کو بہت زیادہ. تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا کہ آپ جو بھی شے جمعے کے روز استعمال کریں گے، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہیں، چاہے وہ زیور ہے، یا وہ ایک صابن ہی کیوں نہ ہو، ایک پیسٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو جواب دہ نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی ہر چیز ویٹ کرتے ہیں جمعے کا، کہ جمعہ مبارک آئے گا تو ہم جمعے کے روز کی شاید کھولیں گے، اس لیے کہ اس کا استعمال جو ہم کریں گے ہمیں معافی ہوگی، ہماری اس کی پوچھ نہیں ہے روز قیامت.
تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا حقیقت ہے، کائنڈلی مجھے بتائیں. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا اسی کوشچن میں، دوسرا میرا سوال تھا کہ جو فضول خرچی کی بات ابھی انہوں نے کی، آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ زکوٰۃ کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر کر دی ہے، اس سے جو اوپر ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے، کتنا آپ اوپر جا سکتے ہیں، وہ انسان پہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ میں اپنی بات کروں گی، کسی اور کی نہیں کروں گی، کہ شوق ہے کپڑوں کا، ٹھیک ہے، جولری کا بھی شوق ہے، بیگس کا بھی شوق ہے. تو اب میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم اللہ کو جواب دے، تمہاری الماریوں میں اتنے کپڑے لٹک رہے ہیں اور تم جو ہو 2 4 دفعہ 6 دفعہ پہنتی ہو، پھر وہ لٹکتے رہتے ہیں، تو تمہیں روزے قیامت والی پکڑ ہوگی، یہ تم یا تو پہنو اور مت سلواؤ یا پھر ان کو دے دو اور پھر تم سلواؤ. اسی طرح جوتوں پہ بات آ جاتی ہے، سب چیزوں پہ اسی طرح آ جاتی ہے. تو کائنڈلی بریف کریں کہ یہ سب بھی ہماری فضول خرچی میں آتی ہیں چیزیں اپنے دل کی. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ سوچ کے خرچ یہ ہے کرتی کہ ہوں. پہلی بات کا جواب میں آپ کو پھر ایک اصولی بات بتاتا ہوں. ہمارے دین میں ایک تو ہے قرآن مجید جو سورس ہے، اللہ کی کتاب. قرآن کے ساتھ ہے سنت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو قرآن کی طرح بالکل واضح، محفوظ، جس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک شبہ نہیں، پہلے روز اول سے اب تک چلے آ رہے ہیں. یہ ہے اصل دین. اس کے علاوہ ہیں احادیث جو بعض لوگوں کو معلوم ہوئی، سب کو نہیں، اور وہ 3 صدی ہجری میں جا کے زیادہ مشہور ہوئی، کتابی شکلوں میں آئیں. یہ اصل دین نہیں ہے، یہ اصل دین کی وضاحت ہے. اور اس میں بھی درجات ہیں، حدیثیں صحیح بھی ہیں، اس کے بعد اور بھی ان کے درجے ہیں. حسن ہے وغیرہ. یہ حدیثیں اور بہت سی باتیں جو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو احادیث صحیح بھی ہیں اور جو حسن بھی ہے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی، قرآن کی فوٹ نوٹ کی حیثیت سے. جمعے کے روز یا عید کے روز یا فلاں روز کوئی کام کریں تو آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ یہ یقین جانیں کہ اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس قرآن میں اس طرح کی کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں. اس کو بالکل بھول جائیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. ایسی چیز اللہ کے دین میں نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کے ہسبینڈ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کرتی ہیں. اصل میں زندگی گزارنی چاہیے اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ. لیکن زندگی میں آدمی کو ظاہر ہے کہ خوش بھی رہنا ہے، اپنے اوپر خرچ بھی کرنا ہے. تو آپ اپنے اوپر خرچ کریں، لیکن اس احساس کے ساتھ کریں کہ آپ کو اللہ کو جواب بھی دینا ہے. آپ کہیں گے جی آپ نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا، کچھ جواب تو دیا ہی نہیں. گزارش یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک ہی رہنے دیں. یعنی ایک روز آپ آئیں اور آپ الماری کھولیں اور آپ کہیں کہ یہ کیا میں کر رہی ہوں، اور 2 4 جوڑے اچھے نکال کے کسی کو دے دیں. اور کسی دن آپ کو یہ ہو کہ نہیں مجھے تو یہ بہت اچھا جوڑا لگا، اس کو خریدنا ہے. دونوں ہی کام چلنے چاہیے. اصل میں آخرت رخی زندگی ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آدمی بالکل کونے میں جا کے بیٹھ جائے اور صرف اللہ اللہ کرے اور 2 4 دن کے بعد معلوم ہو کہ ہر چیز سے بیزار ہو گیا ہے، عبادت سے بھی بیزار ہو گیا ہے. تو زندگی میں شوق بھی ہونے چاہیے، زندگی میں دلچسپی بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور آخرت رخی زندگی بھی ہونی چاہیے. دونوں کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ بیلنس عام طور پر انسان مشکل سے پاتا ہے. بہرحال اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ سر. ہمارا آج کا آخری سوال ہے شبنم صاحبہ کا. آپ پلیز اپنا سوال کر لیجئے. جی تھینک یو سر. ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے لیے جو گائیڈنس ہے طرز حکمرانی کا، وہ امرہم بین شوراہم.
تو سر لیکن اللہ تعالیٰ نے جی 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 سر ہم شورا بینہم، آپ سے ذرا شورا آخر میں جی سر وہ کنفیوز ہو گئی جی سر. تو سر وہ لیکن اللہ تعالیٰ نے طرز حکمرانی میں بادشاہت کو بھی جائز رکھا کہ کئی نبی پیغمبر گزرے، دین تو شروع سے ایک ہی ہے اتنے میجر ایشوز میں اسپیشلی. تو سر اس میں اس امرہم شورا بینہم کی کیسے گنجائش نکلتی ہے؟ جی سر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ طرز حکومت دو طرح کے ہو سکتے ہیں جائز، ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جائز نہیں. ایک وہ طرز حکومت ہے، میں طرز حکومت شاید صحیح لفظ نہیں، یعنی حکمرانی کا حق اور اس کے آگے بڑھنے کا طریقہ کار، یا تو براہ راست اللہ کی طرف سے ہوگا، جیسے پیغمبروں میں سے بادشاہ بنے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے. وہ جو ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں بادشاہ چاہیے، تو وقت کے پیغمبر نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بادشاہ بنا دے تو میں اور آپ کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ بہترین طرز ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے، اس سے زیادہ صحیح کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے بادشاہ نہیں بنایا، میں اور آپ بادشاہ بنا رہے ہیں، نہیں بنا سکتے، ناجائز ہے. آپ کہیں گے یہ مسلمانوں نے تو بہت بنائے ہیں، غلط بنائے ہیں، اس کا ان کو جواب دینا ہوگا. اس لیے کہ یا اللہ بادشاہ بنائے گا تو بادشاہ بن جائے گا، پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے کائنات بنائی ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس دنیا میں وہ اپنا بادشاہ بناتا ہے. جب اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اگر فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں تو فیصلہ ذاتی معاملے میں تمہارے کریں. کوئی قضیہ آ گیا ہے، فیما شجرہ بینہم، تو تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی ان کے فیصلے پر تنگی نہیں آنی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ معاملہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے پیغمبر موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں. لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتے ہیں کہ شاورہم فی الامر، ان سے معاملات میں مشورہ کرو. لیکن اللہ نے بادشاہ نہیں بنایا. پھر اللہ بادشاہ حقیقی کا یہ فیصلہ ہے کہ پھر معاملات چلیں گے امرہم شورا بینہم کے اصول پر. اس اصول کی روشنی میں تفصیل کیا ہوگی؟ یہ وہی سوال ہے، دیکھیں جو ابھی آیا تھا کہ ایک ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ سے اوپر اللے تللے نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. یہ تو کہہ دیا، لمٹ کیا ہے یہ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ بھائی خدا تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک احساس دیا ہے، آپ کو یہ شعور دیا ہے کہ آپ اپنے نظام کے بارے میں فیصلے کریں. تو آپ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوں گے، اس کے لیے نظام بنائیں. بس میں یہ آخری بات کہہ کے آج کا ختم کر رہا ہوں پروگرام کے. اس میں مسلمانوں کو جو بھی طریقہ خدا تعالیٰ کے حکم کے قریب ترین محسوس ہو اس کو انہیں اختیار کر لینا چاہیے اور اس میں امپروومنٹ کرنی چاہیے. حقیقت واقعہ یہ ہے، اور یہ ہم بہت بخیل ہیں ہم مسلمان دوسرے انسانوں غیر مسلموں کی کنٹریبیوشن کو ماننے میں. حالانکہ سچی بات یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، میں یہاں دبئی میں بیٹھا آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں، تو یہ کوئی مسلمانوں کی یاد نہیں ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا، اللہ کا شکر گزار ہوں، اور ان کے بھی کہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں.
تو اسی طرح سے اگر انہوں نے ہم کو ایک نظام جمہوریت بنا کے دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے اس اصولی حکم کے مطابق ہے. اس میں خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، کو مزید امپروو کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بادشاہ اللہ نے نہیں بنایا ہے تو پھر لازماً مسلمانوں کا نظام باہمی مشورے سے چلے گا. فی الحال مسلمانوں نے اگر کوئی اس سے کوئی بہتر چیز نہیں بنائی تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ فی الحال یہی نظام نسبتاً بہتر نظام ہے اور اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے جمعے کو ملاقات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.